امن کی، خیر کی، برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اے خدا تیری اطاعت کی دعا مانگتے ہیں۔ جھوٹ کا قہر ہے ماحول میں برپا ہر سو، جھوٹ کا قہر ہے ماحول میں برپا ہر سو، لب پہ ہم حرف صداقت کی دعا مانگتے ہیں۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، چاہے وہ سفید ہو یا کالا۔ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سوال کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ سیشن کامیاب ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی سوال کرنے والا بھائی ہو یا سوال کرنے والی بہن ہو، وہ اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں۔ سوال عنوان سے متعلق ہو۔ آج کا عنوان ہے ہمارے اس مقرر کا، جھوٹ ایک سماجی ناسور۔ اختلافی سوال بالکل نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر سوال کرنے والوں میں یا سوال کرنے والیوں میں کوئی غیر مسلم مرد یا خاتون ہو تو ان کو پہلے موقع دیا جائے، اور اگر سوال موضوع سے متعلق نہیں ہوگا یا غیر مناسب ہوگا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کی رعایت کریں گے۔ ایک مائک ہمارے سامنے ہے بھائیوں کے لیے، اور ایک مائک کا انتظام بہنوں کے شعبے میں کیا گیا ہے۔ پہلا سوال ہم شروع کرتے ہیں بھائیوں کے شعبے سے۔ اگر بھائیوں میں کوئی غیر مسلم ہو تو ٹھیک ہے، ان کو موقع دیا جائے، نہیں تو پہلے آئے اور پہلے پائے کی بنیاد پر جو پہلے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عبد الماجد خان ہے اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جھوٹ بولنے سے 10 لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو اسلام میں، شریعت میں کیا اس چیز کی اجازت ہے کہ کچھ جھوٹ ہم ایسے بول سکے جس سے کسی کا بھلا ہو سکے؟ کچھ جھوٹ ہم ایسے بول سکے جہاں سے لوگوں کا فائدہ ہو، تو کیا کوئی ایسے مواقع ہیں، کوئی ایسی صورتیں ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 3 چیزیں یاد رکھی ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2605 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیز میں رخصت دی ہے۔ ایک تو آدمی جھوٹ وہاں بول سکتا ہے جو جنگ کی حالت میں ہو، والاصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی تعریف کرے اس کی کہ آپ فالتو ان سے اتنا زیادہ ٹینشن میں ہیں، وہ تو آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے، اپنی طرف سے خیر کی بات کہے اور اس کی تعریف کرتا رہے۔ اس لیے اسی حدیث میں آیا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس یقول خیرا وینمی خیرا، کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے بات کرتا ہے اور مبالغہ کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، وہ حدیث الرجل امرأتہ و حدیث المرأة زوجہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجازت دی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہاں بھی جھوٹ کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے تاکہ آپس میں وہ لوگ مل جائیں۔ اسی طرح وہاں بھی صورت ہے کہ اگر کسی کو جان سے مار دیا جائے گا اور کسی کے گھر پہ وہ آدمی آ کے چھپا ہوا ہے اور ناحق اس کو مارا جائے گا، ناحق اس کا مال چھین لیا جائے گا، تو وہاں بھی اجازت دی گئی ہے کہ آدمی یہ جھوٹ بولے کہ یہ آدمی میرے پاس نہیں ہے، اس کا مال میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آدمی کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے کبھی وہ جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد اور اپنے دل کے اطمینان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے، دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے کفریہ جملہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے اور یہ اس کے لیے معاف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ارسلہ ہے، میں اسپیچ تھراپسٹ ہوں۔ میرا سوال ہے، اگر ہم ذو معنی الفاظ میں کسی کو جواب دیں جس کے 2 مطلب نکلتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ اگر سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور ہماری نیت کچھ اور ہے تو کیا یہ اسی دھوکہ دینے کے مترادف نہیں ہے؟ برائے مہربانی واضح کیجیے۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے 2 معنی ہیں تو کیا دھوکہ میں یہ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ کذب کا معنی عربی زبان میں تعریض کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایسے لفظ استعمال کرنا جس کے 2 معنی ہو، تو بولنے والا کوئی اور معنی لے اور سامنے والا کوئی اور معنی مراد لے، لیکن یہ کب ہوگا
جب ضرورت ہے، مجبوری ہے، جب مجبوری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو حق بات کے لیے آدمی یہ جملہ استعمال نہ کرے۔ میں نے مثال بھی یہ دی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جا رہے تھے تو ہجرت مدینہ کے موقع پر کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حاضر رجل یہدی الی السبیل، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب مناقب الانصار، کتاب نمبر 63، حدیث نمبر 3911 کی، یہ آدمی راستہ دکھلانے والا ہے۔ تو سامنے والے نے سمجھا یہ راستہ دکھلانے والا ہے، اور ابو بکر صدیق نے مراد لیا حق کا راستہ دکھلانے والا ہے۔ تو یہ ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت ایسا کرنا جائز ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ارتکاب و اخف الضررین، کہ نقصان کے تحت اگر بڑے نقصان کا خطرہ ہے تو آدمی یہ نقصان چھوٹا والا مول لے لے، اور اس سے جو بڑا نقصان ہونے والا ہے، لوگوں کا نقصان ہونے والا ہے، معاشرے کا نقصان ہونے والا ہے، اس سے لوگوں کو بچا لے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بھائی، السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام۔ میرا نام مشبر باولا ہے، میں بزنس مین ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کی ان کے منہ پہ تعریف کرنا صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کیا لوگوں کی اس کے منہ پر تعریف کرنا صحیح ہے کیا؟ تو یہاں تعریف کی دو شکلیں ہوگی۔ اگر ہم تعریف کرتے ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، غرور میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی تعریف نہ کی جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 3006، اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی وجوہہم التراب، جب تم دیکھو کہ تعریف میں مبالغہ کرنے والا ہے تو اس کے منہ میں خاک ڈال دو۔ لیکن اگر تعریف کرنے سے یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخاری کی حدیث ابو بکر صدیق سے، کہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کس نے کیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ گویا کہ نبی نے کئی اور سوالات کیے تو کہا میں۔ پھر اس کے بعد کہا قیامت کے دن لوگوں کو بلایا جائے گا فلاں دروازے سے، صدقہ و خیرات کے دروازے سے، نماز کے دروازے سے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ تو تعریف اگر یہ ہو کہ لوگ تکبر میں آ جائیں گے، غرور میں آ جائیں گے، گھمنڈ کرنے لگیں گے، تو ایسی تعریف نہ کی جائے، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ٹیچر ہوں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جھوٹ ایک سماجی بیماری ہے، جی، اس کے علاج پر آپ اگر روشنی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہو۔ بہن نے کیا کہا کہ جھوٹ ایک سماجی بیماری ہے، اس کے علاج پر ذرا روشنی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیسے ہم جھوٹ کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو ضروری ہے کہ ہر چیز میں ہم پہلے خود اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے سے شروع کریں، معاشرے سے شروع کریں، معاشرے میں اس بات کو آگے لائیں۔ ہم ان جیسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں سچ کی باتیں ہوتی ہے، پھر اسی طرح سچے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ کاروبار میں جہاں جھوٹ زیادہ ہوتا ہو وہاں دھیرے دھیرے کر کے سچے لوگ شامل ہوں تاکہ کاروبار میں سچائی پھیلے۔ لوگوں کو گاہے بگاہے ڈراتے بھی رہیں، لوگوں کو ایسے پروگرام میں بھی شامل کریں جہاں اس کے متعلق ڈرایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر جھوٹ بولیں گے اور اسی پر چلتے رہیں گے تو نقصان بھی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہ حدیثیں بتلائی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا ہے وہ باتیں بتلائی جائے، اور لوگوں کے اندر بچپن سے یہ باتیں داخل کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے گھر سے شروع کیا جائے۔ ہر ماحول میں آدمی یہ سوچ لے، کوشش کر لے کہ ہمیں سچ ہی بولنا ہے چاہے جو ہو جائے۔ تو اگر یہ نیت آ جائے اور جیسی نیت رہے گی اسی حساب سے آدمی کو برکت ملنے والی ہے۔ جو کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا۔ تو ہم اور آپ اگر کوشش کرتے ہیں گھر سے بھی، سماج سے بھی، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے کرتے کرتے سچائی انشاءاللہ ضرور پھیلے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر صدیقی ہے، میں بزنس مین ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو 3 مقام پر جو بات بولے ہیں وہ جھوٹ ہے، یہ صحیح کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث کے اندر، اور جملہ استعمال کیا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو سوال کر رہے ہیں وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3358، لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ پہ جھوٹ بولا۔ 2 جگہیں ایسی ہے جہاں اللہ کے لیے اور ایک جگہ اپنے لیے۔ آخر اس کا معنی کیا ہے؟
علماء کے دو اقوال ہیں، مجبوری کے تحت انہوں نے ایسا کہا یا علماء نے کہا کہ اس سے مراد تعریض ہے، کلام میں تعریض، کنایہ مراد لیا، جملہ تو کہا لیکن اس کا معنی کچھ اور سمجھا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ جب گاؤں والوں نے بلایا کہ میلے میں چلیے تو کہا میں بیمار ہوں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 89، میں بیمار ہوں۔ تو کہا گیا یہ سقمن سے ہے، یعنی میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، تم جو کام کر رہے ہو میں اس کام سے بیمار ہوں، مجھ کو یہ اچھی چیز نہیں لگتی ہے۔ اور سامنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ واقعی بیمار ہے اس لیے نہیں جا رہے ہیں۔ دوسرا جھوٹ جس کو لفظاً جھوٹ کہا گیا لیکن یہ تعریض میں سے ہے، علماء نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 62 میں ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر وہ بات کرتے ہیں تو پوچھ لو۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ اس بات کو یہ کہا کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ تو علماء نے کہا کہ وہاں تعریضاً انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے ایسا کیا۔ تیسرا جھوٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے وہ یہ کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کا بادشاہ بہت جابر تھا، ظالم تھا، جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آتی اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارہ ان کی بیوی تھی، وہ بھی ساتھ میں تھی، خوبصورت عورت تھی۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کون ہے یہ؟ تو کہا میری یہ بہن ہے، جبکہ وہ بیوی تھی۔ تو یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ تمام بہنیں جو ہیں وہ آدم اور حوا سے ہیں، عورت آدم و حوا سے ہیں، یہ اسلامی بہنیں ہیں۔ پھر اسی طرح انسانی بہن ہے، تو وہاں مراد یہ لیا کہ بہن ہے، اس سے مراد ہے یہ انسانی بہن ہے، اسلامی بہن ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو واضح آ گیا، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2371 فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، اے سارہ تو میری اسلامی بہن ہے۔ تو وہاں علماء نے اس طریقے سے بتلایا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ تعریض میں سے ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم، میرا نام جاوید شیخ ہے اور میں سروس کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھ پر کوئی قرض ہے اور میرے پاس انتظام نہیں ہے، اور اگر وہ شخص میرے پاس آتا ہے قرض لینے کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو کیا یہ ایسا کہنا میرے لیے صحیح ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں اس طریقے سے ہوں، میں نے قرض لیا اور ایک بھائی آیا پوچھنے کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ تو یہ ایسا کہنا جھوٹ ہے۔ لیکن میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 3006۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے ابو الیسر ایک صحابی ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابو الیسر صحابی کے ساتھ ایک نوکر بھی ہے، جیسا آقا کا کپڑا ہے ویسے نوکر کا بھی کپڑا ہے، اور ایک رجسٹر لے کر جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس پہنچے تو عبادہ نے یا ان کے باپ نے پوچھ لیا ابو الیسر صحابی سے، چچا جان آپ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ بولے بیٹا فلاں آدمی نے مجھ سے پیسہ لیا تھا اور جب میں اس کے گھر پہ گیا تو وہ نکلا ہی نہیں، جب گھر پہ نہیں نکلا میں آواز دیتا رہا، میں نے سلام کیا، اتفاق سے اسی درمیان میں اس کا بیٹا گھر سے باہر نکلا، تو میں نے کہا تیرے ابو گھر پہ ہیں کیا؟ بولے ہاں ابو جان گھر پہ ہیں اور آپ کی آواز سن کے امی کی چارپائی کے پیچھے گھس گئے ہیں، امی کی چارپائی کے نیچے گھس گئے، جائیں گے بولیں گے جھوٹ ہو جائے گا، تو اندر گھس گئے۔ بالآخر کہا بھائی میں سمجھ گیا ہوں گھر کے اندر چھپے ہوئے ہو، نکلو جلدی۔ تو وہ آدمی نکل کر آئے اور کہا اگر بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا، لیکن میں نے ارادہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ بھائی صاحب میں نے جو آپ سے پیسے لیے تھے وہ ہے ہی نہیں، میں آپ کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ابو الیسر کیا ایسی بات ہے؟ بولا ہاں ایسی بات ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھ لو رجسٹر سے میں نے تمہارا نام غائب کر دیا، اور آگے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے سنی ہے، میرے آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کانوں نے وہ حدیث سنی ہے، من انذر موسرن، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اس نے معاف کر دیا، قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اندر نہ چھپا رہے، باہر نکلے، سچ بات کے بھائی جان ابھی نہیں ہو سکا، آئندہ جب بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا دے دوں گا، جیسا کہ وہ صحابی ابو الیسر نے ان سے کہا تھا جب ہو جائے گا تو دے دینا، لیکن نام میں کاٹ دے رہا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بہن۔ میرا نام سائرہ ہے، میں ایک ٹیوشن ٹیچر ہوں۔ ہمارے گھر میں مجبوری کی وجہ سے میں جھوٹ
سے اور چوری سے کھاتی ہوں، پیٹ بھرتی ہوں، کیا اس مجبوری سے اللہ تعالیٰ معاف کرے گے اس جھوٹ سے؟ جھوٹ اگر ایسا جھوٹ ہے کہ اگر ہم وہ نہیں بولیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی، ہم وہ نہیں بولیں گے تو ہم مر جائیں گے، تو آدمی مجبوری کے تحت ویسا جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ کب تک یہ ہوگا؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جھوٹ کا سہارا بس آخری مرحلے میں لے، زیادہ مرحلے میں نہ لے۔ وہ آیت جو میں نے پہلے بتلائی تھی، جو سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106، کہ آدمی مجبوری کے تحت ایسا کر سکتا ہے لیکن دل میں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ جھوٹ اس سے ختم ہو جائے اور سچائی کا دور آ جائے۔ لیکن بار بار اس طرح کرتے رہیں گے تو اس کا بڑھاوا ہوتا جائے گا اور جھوٹ کب ختم ہوگا؟ اس لیے مجبوری کو، اور چیزوں میں مجبوری ہے تو مجبوری ڈھونڈی جائے اور اس مجبوری کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں توفیق دے تاکہ ہم لوگ اس مجبوری کو ختم کر سکیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہاں بھائی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ صاحب، میرا نام صادق قریشی ہے، میں سوشل ورکر ہوں، ناگپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ جذبہ رکھتا ہوں خدمت خلق کرنے کا، نہ کہ خدمت حلق۔ جی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں کیا ایماندار آدمی اور نیک مسلمان آدمی سیاست کر سکتا ہے؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ آج کل کوئی ایماندار آدمی کیا سیاست میں حصہ لے سکتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں ایک آیت آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جہاں ان کو بادشاہ نے بلایا تو انہوں نے کہا رب اجعلنی علی خزائن الارض، یا پھر کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے آپ زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے۔ تو وہ غیر مسلم ملک میں وزیر خزانہ تھے، تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، قوم کی خدمت کر سکتا ہے، اگر وہ اس عہدے پر نہیں جائے گا تو دوسرے چور لوگ آ جائیں گے، دوسرے لوگ قوم کو لوٹیں گے، تو سچے آدمی کو آگے آنا چاہیے تاکہ قوم کا فائدہ ہو، قوم کا بھلا ہو۔ اگر سچے لوگ نہیں آئیں گے تو جھوٹے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے جھوٹے لوگ جھوٹا کاروبار کریں گے اور اپنی دکان چمکائیں گے۔ تو ان جیسی چیزوں میں جو جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، جو اسلام سے ٹکرانے والی چیز نہیں ہے، تو ان جیسی چیزوں میں آدمی سیاست کر سکتا ہے، اور جہاں ٹکرانے والی چیز ہے وہاں صرف اللہ کا قانون چلے گا، کسی کا اور قانون نہیں چل سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام جب غیر مسلم ملک میں وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ آدمی وہاں جائے، اگر اس کا اہل ہے تو ضرور پیشکش کرے اور آگے بڑھے، لیکن عہدہ نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن جب اہل ہے اس کا تو عہدہ مانگا جائے، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے مانگا ہے۔ لیکن صرف ویسے ہی مانگتے رہیں گے نام روشن کرنے کے لیے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے آدمی کو چاہیے کہ آگے بڑھے، تو اس طریقے سے کام کریں گے تو سچے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو وہاں بھی ہم کو سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سمین ہے اور میں ایک طالبہ ہوں۔ مہربانی کر کے اس بات کی وضاحت کیجیے کہ کن حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے؟ بہن نے سوال کیا کہ مہربانی کر کے آپ بتائیے کن حالات میں جھوٹ کی اجازت ہے۔ میں پہلے ہی سوال کے جواب میں یہ جواب دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ جنگ کی حالت میں اس طریقے سے کہ سامنے والے کو ہماری طاقت کا پتہ نہ ہو کہ ہم کتنے زیادہ طاقتور ہیں، پھر اسی طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے، پھر اسی طرح میاں بیوی کے درمیان، لیکن دھوکہ نہیں دینا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر ایسا جھوٹ کا مسئلہ ہے تو دھوکہ نہیں دینا ہے، بیوی کی تعریف کی جائے اور اس کے تعلق سے کہا جائے میرے دل میں محبت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس سے ایسے وعدے نہ کیے جائیں جو آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ جائز وعدہ کیا جائے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 458 کی تشریح میں کہا ہے۔ پھر اسی طرح آدمی کی جان کا خطرہ ہے، آدمی کو مارا جائے گا یا اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم یہ کام کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا خاتمہ ہو سکتا ہے، تم کو یہ کر دیا جائے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں مجبوری کے تحت کفر کا کلمہ کہہ دے، لیکن دل میں اطمینان رکھے۔ تو یہ چند وجہیں ہیں جہاں پر آدمی کو جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کوشش کرے آدمی کہ یہ دل میں اس کے تعلق سے سچ بات رکھے۔ ظاہری طور پر امت کی اصلاح ہو، اپنی ذاتی چیز کو چھوڑ دے، امت کا جس میں زیادہ فائدہ ہو تو آدمی ارتکاب و اخف الضررین کے تحت جھوٹ بول سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔